اور یہ 12ویں شریف جو ہے نا، یہ گھر سجانے کا مہینہ بھی ہے اور دل سجانے کا مہینہ بھی ہے۔ ہم گھر بھی سجائیں گے اور ہم، سبحان اللہ، ہم گھر بھی سجائیں گے اور ہم دل بھی سجائیں گے۔ گھر لائٹ سے سجائیں گے اور دل کیونکہ جس دل میں محبت ہوگی اس میں ساری نیکیاں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے نا، خالی نماز کے وجود کے بعد کروڑوں برس کے سجدے تھے، نہیں تھا تو دل میں حضور کا عشق نہیں تھا۔ اصل کیا ہے؟ عشق رسول ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے۔ اور جب عشق رسول آتا ہے نا تو پھر علی سو بھی جائے نا نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے، جب عشق آ جاتا ہے نا تو پھر نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ یہ 12ویں کا مہینہ ہے، اس میں گھر بھی سجائیں گے اور دونوں باتیں یاد رہنی چاہیے، گھر بھی سجائیں گے اور دل بھی سجائیں گے۔ اور سنیں، اس مہینے میں جو دیکھا گیا ہے، کئی بار نا لوگ اپنا گھر اتنا سجا لیتے ہیں، اتنا سجا دیتے ہیں کہ پڑوس میں اگر کوئی غریب ہوتا ہے نا تو وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ میری بات سن لیجئے گا، آج یوں سمجھیں کہ میں نے بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج گھنٹے بھر کی باتیں میں منٹوں میں نپٹا دوں۔ پیغام یاد رکھیے گا جو میں دینے لگا ہوں۔ آپ گھر سجاتے ہیں تو کئی بار ہم 50 و 1000 کی لائٹنگ کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، یہ ہمارے نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس میں جو کنجوسی کرے یا یہ بات نکال کے لائے اس کی کیا ضرورت تھی، تو سمجھ جانا اس کا تعلق شیطان سے زیادہ ہے، رحمان سے کم ہے۔ سیدھی بات۔ اور جو اسے فضول خرچی بتائے، اس سے بڑا فضول آدمی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑا فضول آدمی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو صرف لائٹ کو فضول کہتے ہیں۔ اور میرے امام نے کیا کہا؟ آقا یہ کمکمے، یہ لائٹ، یہ بلب، یہ بتی، یہ جھنڈی، ان کی اوقات کیا ہے؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، آقا سب کچھ آپ کے لیے۔ تو یہ لال بتی ہری بتی کیا ہے؟ سب کچھ حضور کے لیے، تو اسے فضول نہیں کہنا۔ اللہ کرے تو لگا، گھر سجا، تاکہ قیامت میں جب جشن منانے والوں میں ابو بکر کا نام آئے تو ساتھ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا بھی نام آ جائے۔ اس لیے سجائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ۔ ڈنڈے لگ گئے آپ کے یہاں؟ ابھی میرا نہیں لگا ہے، کیونکہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، میرے گھر ابھی لگا ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا آج لگاؤں، آج بھی ٹائم نہیں ملا، لیکن کل لگا لیں گے انشاءاللہ۔ سب کے گھروں پہ جھنڈے لگ جانے چاہیے۔ میں جو بات بتانے لگا ہوں، گھر سجتے نہیں، بولو، تو جو زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ سجا لیتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ کمزور اور غریب ہوتے ہیں، جب پڑوس میں امیر کا گھر سجتا ہے نا تو غریب کے بچے کہتے ہیں ابا اپنا گھر نہیں سجے گا؟ دل پہ ہاتھ رکھ جس کے گھر کا چولہا مشکل سے جلتا ہو، اور جب اس کے بچے کہتے ہوں گے ابا اپنے گھر لائٹ نہیں آئے گی، اپنا گھر نہیں سجے گا، اس غریب کی غربت میں جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، ان احساسوں کے محل پہ جو بجلیاں گرتی ہوں گی، ان کا درد کتنا خطرناک اس غریب کو ہوتا ہوگا۔ آپ سے میں جو بتانا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، پیسہ دیا ہے نا، تو سنو،
اگر 10,000 کی لائٹ اپنے گھر کے خریدو نا، اور پڑوسی غریب ہے نا، ہاتھ پکڑ کے اسے بھی مارکیٹ لے جانا، کہنا بھائی 10,000 کی چیز میں نے خریدی ہے، آج حضور کی آمد کا جشن ہے، 1000 کی چیز کم سے کم میری طرف سے تو بھی خرید لے۔ اور اس کو آ کر کے پھر اعلان نہیں کرنا ہے کہ اس کی جو بتی جل رہی ہے یہ میں نے لگوائی ہے۔ اس کی اوقات تو جھنڈی لگانے تک کی نہیں تھی، اس کے گھر کی لائٹ میری بدولت ہے، اس کے گھر کے کمکمے میں نے لگوائے ہیں، اس کے بچوں کی خوشی آج میری بدولت ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نیکی کے ارادے سے کم تماشے زیادہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا دنیا اتنی خود غرض ہو چکی ہے؟ اگر ایک بھائی غریب ہوتا ہے، دوسرا امیر ہوتا ہے، امیر غریب کی بیٹی کی شادی میں مدد کر دیتا ہے تو غریب تو گردن جھکا کے باپ ٹہل لگا ہے، امیر زیادہ جس نے سگی بھتیجی کے کھانے میں مدد کی ہوتی ہے، اس کے جہیز میں مدد کی ہوتی ہے، وہ گیٹ پہ بیٹھ کر کے کہتا ہے سنو جی بھائی غریب تھا، میں نے آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھا دیا ہے، اس کی حیثیت تو سائیکل کی نہ تھی، میں نے بائک کا انتظام کرا دیا ہے، تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر کوئی نیکی کر جاؤ احسان مت جتانا، بلکہ احسان کو اپنے دلوں کے قبرستان میں ایسے دفن کر دینا کہ یا تو جانے یا تیرا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، کوئی تیسرا نہ جانے، نیکی ایسے کر کے جا تو قبر میں بعد میں آئے گا، بچانے کے لیے مصطفیٰ پہلے تشریف لے آئے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کوئی بھی نیکی کرے تو تماشا نہیں بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہی 12ویں کا پیغام بھی ہے، یہی 12ویں کا پیغام بھی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ صرف اسلام میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، باقی بھاشن سننے کو ملیں گے لیکن دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ اسلام ہے جو سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کی تعلیم دیتا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھنا ہے، پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو نا تو 12ویں والے دن اسے بھی کچھ کھلا دینا تاکہ وہ پوچھے کیا بات ہے، تو ہم فخر سے کہیں آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اپنے ہمسایوں کا اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ 12ویں شریف کے مہینے میں ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کسی کا دل بولے کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ 12ویں شریف عید کی مہینے کی برکت سے آج ٹوٹے ہوئے دل سلامت۔ یہ حضور کی آمد کے مہینے کی برکت ہے تو آج غریبوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ یہ 12ویں کے مہینے کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ آج باپوں کو عزت ملی، ماؤں کو احترام ملا ہے، رشتوں کو قدر ملی ہے، اور جو بہنیں جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی ان بہنوں کو اسلام نے آ کے پھر بھائیوں کے سر کا تاج بنا دیا۔ یہ اسی 12ویں شریف کے مہینے کی برکت ہے۔ میں زبان سے کہنا چاہوں گا خدا کے واسطے حضور کی ولادت کا جشن ایسے منائیں گے جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں سینے سے لگا کے منائیں گے۔ خالی گھر سجا لینا کافی نہیں ہے، یہ دل بھی سجانا ضروری ہے، یہ دل بھی سجانا ضروری ہے۔ کچھ موقع ایسے آتے ہیں ناظر بھائی، کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جا کے نا قبرستان ڈٹ کے سجاتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ 12ویں میں بھی سجاتے ہیں کچھ جگہوں پر، شب برات میں، شب قدر میں، ٹھیک ہے نا، جنریٹر لگا دیا جاتا ہے اور ہر قبر پہ ایک بلب لٹکا دیا جاتا ہے، اور پھر دور سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں پڑتا کوئی، ٹنکی میں بھر کے تیل پھول اور ایکسیلیٹر لے کر اب کدھر کے ابھی اس قبرستان ایک بابا اور رہ گئے 18 کلومیٹر، وہاں بھی جانا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، میں اپنے گھر کی نہیں حضور کے دین کی بات بتا رہا ہوں، پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور بڑی سے بڑی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، خالی یہ رات چکر لگانے کے لیے نہیں تھی، اور ہمیں تمہیں جو قبرستان بھیجا جاتا ہے نا ان راتوں میں، وقت کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت یاد کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ کیا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ دل سجانے اور گھر سجانے میں فرق کیا جو میں بتانے لگا، بہت غور سے سنیے گا۔
کیا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہمیں؟ تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو سکے اور ہم اپنے مرحوموں کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔ قبر میں کون ہوتا ہے؟ بولے